اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خالق العباد وساطہ المہاد ومسیل الوہاد ومغضب النجاد لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء هو الأول لم يزل والباقي بلا جل خرت له الجباه ووهته الشفاه الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان لا يدرك بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسخير ميدان أرضه المؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ گرامی قدر حضرات، بزرگان ملت، فدائیہ نے شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا آپ کی خدمت بابرکت میں میری پہلی حاضری ہے۔ نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کسی ذاکر کے بیان سے خوش ہوتے ہیں تو آپ کے داد کا طریقہ کیا ہے، یا کسی ذاکر کا بیان آپ کو پسند نہ آئے تو آپ کے بے داد کا سلیقہ کیا ہے۔ ایسے میں وہ سماعتیں کہ جو نہ جانے کیسے کیسے ذاکرین اور علماء کرام کی تقاریر اور بیانات سے اپنے ذہنوں کو معطر و معمر کیے ہوئے ہیں، ان کے درمیان ایک ایسا چراغ جلانا ہے کہ جو کجلایا ہوا نہ ہو، اور ایسا پھول کھلانا ہے کہ جو مرجھایا ہوا نہ ہو۔ میں تو ایک گدائے کوئے معنی ہوں، نہ شوکت الفاظ کا جوش، نہ ماضی کا انیس، نہ یاد حاضر کا افتخار عارف۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میرے الفاظ خطاب میں ڈھلتے چلے جائیں گے اور آپ کے چہرے کتاب میں بدلتے چلے جائیں گے۔ ابتدائی الفاظ میں یہ اندازہ ہوا کہ آپ کی محبتیں برقرار رہیں گی، اور یہ شہر علم و ادب کے شہر کے ساتھ ساتھ محبت کا بھی شہر ہے، یہ محبت کا بھی قصبہ ہے۔ محبت کے مختلف نہج ہوتے ہیں، محبت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، محبت کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ محبت اگر بھائی سے ہوتی ہے تو قوت بن جاتی ہے، محبت اگر بہن سے ہوتی ہے تو حیرت بن جاتی ہے، محبت اگر بچوں سے ہوتی ہے تو شفقت کہلاتی ہے، محبت اگر بزرگوں سے ہوتی ہے تو اطاعت کہلاتی ہے، محبت اگر بیت سے ہوتی ہے تو عبادت کہلاتی ہے، محبت اگر اہل بیت سے ہو تو مودت بن جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ آپ کی خدمت بابرکت میں قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے ہر عاشق فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا وسلام اللہ علیہ
رات کو ذہنی طور پر ہم آہنگی بھی ہے، اور ہر شب جمعہ بتصدق حدیث کے ساتھ اس آیے مبارکہ کی تلاوت کے شرف سے مشرف بھی ہوتا ہے۔ یہ اس قرآن کریم کی آیت ہے کہ جس کا اعلان ہے کہ ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہم نے ہر خوش کو تر کو قرآن کریم میں جمع کر دیا ہے، یعنی قرآن کریم میں تذکرِ غزوات رسول بھی ہے، قرآن کریم میں جذبات و محسوسات کا سوز بھی ہے، قرآن مجید میں تصورات و تخیلات کے شعلے بھی ہیں، قرآن کریم میں شعور و ادراک کا باغپن بھی ہے، قرآن مجید میں موج شمیم کا خرام بھی ہے، کلیوں کا روپ بھی ہے اور شگوفوں کا بیروپ بھی ہے۔ اگر قرآن کریم کو سمجھنا ہو تو پہلے انسان کو در اہل بیت علیہ السلام پر اپنی جبین کو خم کرنا پڑے گا، تب قرآن کریم کی صحیح تفسیر سمجھ میں آئے گی یا صحیح تحریر سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے کہ اگر قرآن کریم راستے کی خبر دیتا ہے تو تم رہنما سے پوچھنے کی کوشش کرنا، اگر قرآن میں مبین کا ذکر ہے تو پھر تم امام مبین کو تلاش کرنا، اگر قرآن میں آیہ تطہیر کا ذکر ہے تو پھر تم صاحبان طہارت کو تلاش کرنا، اگر قرآن میں کعبے کا ذکر ہے تو پھر تم مولود کعبہ کو تلاش کرنا، اگر قرآن کریم میں مبین کا ذکر ہے تو پھر تم امام مبین کو تلاش کرنا، اگر قرآن کریم شفا بن جاتا ہے تو پھر صاحب خاک شفا کو تلاش کرنا، اور اگر قرآن تمہیں مشکل نظر آ رہا ہے تو پھر تم مشکل کشا کو تلاش کرنا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل۔ اس قرآن کریم میں اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کا اعلان، اور کس اہتمام کے ساتھ، کہ کس انداز کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ کہ شہزادی کے گھر حضور اکرم تشریف لائے، کسائے یمانی اوڑھ کر لیٹ گئے، سرکار امام حسن آئے اور کیا کہا، یا اماہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، اے مادر گرامی میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ امام حسین آئے، لہجہ نہیں بدلا، انداز نہیں بدلا، لفظ نہیں بدلی، یا اماہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ۔ مولائے کائنات آئے، انہوں نے کہا کہ اے فاطمہ میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ سرکار امام حسن آئے، خوشبو کا ذکر کیا، سرکار امام حسین آئے، خوشبو کا ذکر کیا، مولائے کائنات آئے، خوشبو کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص خوشبو میرے پیغمبر میں ضرور موجود تھی کہ جس کا ذکر یہ حضرات کر رہے تھے، اور لفظیں نہیں بدل رہی تھیں، جملے نہیں بدل رہے تھے، اور رسول کی حدیث صادق الوعد ہو رہی تھی، اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ یہاں پر خطیب الایمان علامہ مظفر حسین طاہر جرولی مرحوم فرماتے تھے کہ آخر میرے پیغمبر اکرم نے سب کو محمد کہا دیا تھا لیکن سب کو علی نہیں کہا تھا۔ کہا سب کو علی اس لیے نہیں کہا کہ جب زمانے کے مزاج سے ایک علی پیغمبر کا نہ اترا تو یہ 12 علی کیسے اتر جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل۔ علی علی مل کے بولیے، علی علی ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل۔ تو سرکار امام حسن، امام حسین اور مولائے کائنات آئے، خوشبو کا ذکر کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خوشبو سرکار امام حسن نے کیوں محسوس کی، سرکار امام حسین نے کیوں محسوس کی، مولائے کائنات نے کیوں محسوس کی؟
کسی اور نے خوشبو کیوں نہ محسوس کی؟ ارے بھائی جہاں کفر کا زکام ہو، جہاں نفاق کی خراش ہو، وہ خوشبو کیسے محسوس کر سکتا تھا؟ کسی نے آ کر آگے بڑھ کر کہہ دیا یا رسول اللہ آج تو آپ کے دہن سے مغافیر کی سی بو آ رہی ہے۔ اچھا یہ اندر کی بات تھی، ہمیں حق حاصل نہیں تھا کہ اس رشتہ داری کے مسئلے میں ہم کچھ بولیں، لیکن ایک جملے نے ہمیں مجبور کر دیا، یا رسول اللہ معاذ اللہ خاکم بدہن آپ کے دہن سے مغافیر کی سی بو آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والے کو اقسام شراب سے بھرپور واقفیت حاصل تھی، ورنہ اسے کیسے معلوم کہ یہ کون سے شراب کی بو آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم بہت زیادہ تھا اس مسئلے میں، ورنہ پتہ کیسے چلتا؟ بھئی عجب بات یہ ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آج تو آپ کے دہن مبارک سے معاذ اللہ مغافیر کی سی بو آ رہی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ ارے جب اصل پاک ہوتی ہے تو انسان رسالت کی خوشبو محسوس کرتا ہے، اور جب اصل نجیس ہوتی ہے خوشبو کب محسوس کرتا ہے انسان؟ قرآن کریم نے بتایا، جناب یعقوب کنعان میں موجود ہیں، یوسف کا کرتا لے کر کے ایک شخص جا رہا ہے، جیسے ہی کرتا لے کر چلا تو قرآن کریم نے کہا انی لاجد ریح یوسف، ہم اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ بھئی ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شخص جناب یوسف کا کرتا لے کر جا رہا ہے، اور جناب یعقوب کہہ رہے ہیں کہ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ مفسرین نے لکھا کہ چونکہ جناب یعقوب اور یوسف کی طینت ایک تھی اس لیے خوشبو محسوس کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے مدینے میں محمد کی طینت سے حسن ہی موجود تھے، حسین ہی موجود تھے، اور علی ہی موجود تھے، ان کے علاوہ کوئی نہ تھا کہ جو خوشبو محسوس کرتا۔ کہہ رہے انی اشم عندک رائحۃ طیبہ۔ آپ انصاف سے بتائیے، رات کی تاریکی چہرے کو چھپا سکتی ہے لیکن خوشبو کو نہیں چھپا سکتی۔ ارے میرا کروڑوں سلام ہو علی ابن ابی طالب پر کہ شب ہجرت اس حد تک کہ نبی کامل بن کر سوئے تھے کہ خوشبو تک کی وراثت لے لی تھی۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اس حد تک نبی کامل بن کر جب چادر میں جمع ہوئے تو اس کے بعد کوئی پوچھ رہا یا رب ومن تحت الکساء، پالنے والے چادر میں کون کون ہیں؟ عجب بات ہے، سوال کیا کیا ہے چادر میں کون کون ہیں؟ جواب مختصر سا تھا، ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، جواب کمپلیٹ۔ لیکن خدا یہ نہیں کہتا، اس کے آگے کیا کہتا ہے؟ یا ملائکتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا۔ ارے بھائی سوال یہ کیا ہے کہ چادر میں کون کون ہیں؟ پروردگار یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ زمین اہل بیت کی محبت میں پیدا کیا، یہ آسمان کا شامیانہ اہل بیت کی محبت میں پیدا کیا، یہ سورج و چاند کے قندیل اہل بیت کی محبت میں، یہ دریاؤں کی روانی اہل بیت کی محبت میں۔ ارے پروردگار سوال بس اتنا سا ہے کہ چادر کے نیچے کون کون ہے؟ جواب کمپلیٹ ہو گیا تھا، ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا بنوہا۔ لیکن یہ پروردگار یہ سب کیوں کہہ رہا ہے؟ ارے بھائی جب کوئی بڑا انسان کسی کو ملنے کا موقع دے دیتا ہے تو انسان چاہتا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دیر تک انسان محو گفتگو رہے۔ ارے بھائی اگر ملک کے پرائم منسٹر کووند صاحب اگر کسی کو موقع دے دیں تو انسان چاہے گا زیادہ سے زیادہ دیر تک ان سے بیٹھ کر گفتگو کیا جائے تاکہ باہر کے لوگوں پر روپ ڈالا جائے کہ ہم نے ملک کے پریزیڈنٹ سے اتنی دیر تک بات کی۔ ہائے ہائے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ہم نے ملک کے پریزیڈنٹ سے اتنی دیر تک بات کی۔ ارے بھائی قرآن کریم میں ہے کہ جب جناب موسیٰ جا رہے تھے تو سوال کر لیا ماں بے یمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب کیا تھا؟ ہے عصائی
یہ میرا عصا ہے۔ جواب کمپلیٹ ہو چکا تھا، لیکن جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ وَأَحُشُّ بِهَا غَنَمِ، یہ وہ عصا ہے کہ جس سے میں بھیڑ اور بکریاں ہکاتا ہوں، جب بارش ہوتی ہے سائبان بنا لیتا ہوں، جب بھوک محسوس ہوتی ہے درخت بنا لیتا ہوں، پھل آ جاتے ہیں۔ ارے بھائی یہ سوال نہیں کیا تھا، یہ پوچھا تھا کہ ماں بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لیکن جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ جواب یہ نہیں دیا کہ یہ میرا عصا ہے، بلکہ آگے کیا کہا کہ اس سے میں بھیڑ اور بکریاں ہکاتا ہوں، جب مجھے بھوک لگتی ہے میں درخت بنا لیتا ہوں، پھل آ جاتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے سائبان بنا لیتا ہوں۔ بھائی سوال یہ کیا تھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب اتنا ہی تھا کہ ہے عصائی، یہ میرا عصا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا چونکہ جناب موسیٰ کو خدا سے گفتگو کرنے کا موقع مل گیا، تو جناب موسیٰ نے یہ چاہا کہ جتنی دیر تک خدا سے محو گفتگو رہا جائے، رہ سکے رہا جائے۔ میں کہوں گا موسیٰ یہ آپ کی منزل ہے کہ اگر آپ کو خدا سے گفتگو کا موقع مل جاتا ہے تو آپ گفتگو کو طول دے دیتے ہیں، لیکن یہ اہل بیت کی منزل ہے کہ جب اہل بیت کی تعریف کی بات آتی ہے تو خود خدا گفتگو کو طول دیتا ہے۔ یا ملائکتی عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ، جواب یہی تھا ہم فاطمہ تو، چادر کے نیچے کون کون؟ کہا یہ فاطمہ، ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا بنوہا، جواب کمپلیٹ تھا، لیکن کیا کہا؟ وعزتی و جلالی۔ ارے خالق کائنات نے جب بھی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، ستارے کی قسم کھائی، لیکن اپنی عزت و جلال کی قسم نہیں کھائی۔ ارے بھائی مخلوق کی عظمت کو بتانا تھا تو مخلوق کی قسم کھائی، لیکن جب اہل بیت کی بات آئی تو مخلوق کی قسم نہیں کھائی بلکہ اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی۔ عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں۔ بھائی سورج کی قسم، بھائی عظمت بتانا ہے اس لیے سورج کی قسم، چاند کی قسم، اور پھر فی بلد الامین، اور جس شہر میں پیغمبر رہتے ہیں اس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی جس شہر میں پیغمبر چلتے ہیں اس شہر کی عظمت کو بتانے کے لیے خدا نے کہا کہ اس شہر کی قسم کہ جس میں میرا پیغمبر چلتا ہے۔ ارے جب شہر کی عظمت کو بتانے کے لیے خدا قسم کھائے تاکہ شہر کی عظمت کا اندازہ ہو جائے کہ اس شہر کی قسم کہ جس میں میرا پیغمبر چلتا ہے، تاکہ دنیا والوں کو اس شہر کی عظمت کا اندازہ ہو جائے، تو انصاف سے بتاؤ جس شہر اس شہر کی قسم کھائے کہ جس میں میرا پیغمبر چلتا ہو تو اس گود کی قسم کیوں کر نہ کھائی جائے کہ جس کی گود میں محمد پلتا ہو۔ جب وہ شہر اتنا عظیم ہے کہ جس میں میرا محمد چلتا ہے تو وہ گود کتنی عظیم ہوگی جس میں محمد پلتا ہے۔ قسم کھائی جا رہی عزت و جلال کی قسم کہ یہ زمین اہل بیت کی محبت میں پیدا کیا۔ بھئی پوچھا ہے یا رب ومن تحت الکسا، کیا کہا جا رہا ہے؟ وعزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیہ والارض مدحیہ، عزت و جلال کی قسم کہ یہ زمین اہل بیت کی محبت میں پیدا کیا۔ تو انصاف سے بتائیے جب یہ زمین اہل بیت کی محبت میں پیدا کیا تو اگر میرے مولا علی قبر میں آ جائے تو حیرت کیوں ہے؟ کہا یہ چاند اہل بیت کی محبت نے پیدا کیا تو اگر انگلی کے ایک اشارے سے چاند کو واپس پلٹائے، دو ٹکڑے کر دے تو حیرت کیوں ہوتی ہے؟ کہا یہ سورج اہل بیت کی محبت میں پیدا کیا تو اگرچہ میرے مولا علی ایک انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دے تو تعجب کا کیا مقام ہے؟ کہا یہ ستارہ اہل بیت کی محبت میں پیدا کیا تو اگر ستارے زہرا کے گھر پر سجدہ کر کے چلا جائے تو مقام تعجب نہیں۔ یا رب ومن تحت الکسا، پالنے والا یہ بتا دے کہ اس چادر کے نیچے کون کون ہے؟ بھئی پیغمبر سب سے بڑے تعارف ہو جاتا، یہ کہہ دیتا پروردگار کہ یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہیں۔ قدرت نے کہا کہ دنیا والے ایک بیٹی تھوڑی رہنے دیتے،
ارے محمد کے داماد ہیں، کہا کئی داماد بنا دیں گے؟ کہا نہیں، ہم تو محمد کے ذریعے تعارف نہ کرائیں گے، ہم محمد کے رشتوں کو چھوڑ کر کے فاطمہ زہرا کے ذریعے تعارف کرائیں گے، تاکہ دنیا والوں کو بتا دیں کہ محمد کے رشتہ داروں کا نام اہل بیت نہیں بلکہ فاطمہ الزہرا کے رشتہ داروں کا نام اہل بیت ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے۔ بھئی عجب بات یہ، باہر سب کچھ یہ جبرائیل کہتے رہے کہ خالق کائنات یہ کہہ رہا یا ملائکتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء ممنیہ والارض مدحیہ، یہ سب کہتے گئے کہ یہ زمین اہل بیت کی محبت میں، یہ ستارے، یہ سورج، یہ دریاؤں میں روانی، یہ سب اہل بیت کی محبت میں۔ اور یہ سب کہنے کے بعد چادر میں آئے، اور چادر میں آنے کے بعد کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جبرائیل نے بتایا چادر کے باہر جو سنا رہا تھا وہ فضیلت اہل بیت ہے، جو چادر کے اندر سنا رہا ہوں وہ حقیقت اہل بیت ہے۔ اب حقیقت یہ سنو، لیکن چادر کے قریب آ کر کیا کہا؟ اتاذن لیدخل معک تحت الکساء، اجازت ہے؟ عجب بات ہے کہ کل آ رہے ہو تو دروازے کے قریب اجازت لے رہے ہو، آج دروازے کے قریب اجازت نہیں لیتے، چادر تک آ گئے۔ کہا تمہیں معلوم نہیں کل فاطمہ زہرا دیوار و در کے درمیان تھیں، اس لیے دروازے پہ اجازت لینے کی ضرورت ہوئی۔ آج فاطمہ زہرا چادر کے اندر آ گئیں، اس لیے چادر کے قریب آ کر اجازت لی۔ یعنی فاطمہ زہرا مرکز بتا رہی ہیں کہ اگرچہ میں دیوار و در کے درمیان ہوں تو فرشتہ دروازے پہ اجازت لیتا ہے، اگر میں چادر میں آ جاؤں تو چادر کے قریب آ کر اجازت لینی پڑتی ہے، اور اجازت لی۔ اور کیا کہا؟ اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم تمہیں پاک و پاکیزہ رکھیں گے، کہ جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تو اس آیے کریمہ میں لفظ بیت آیا۔ بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر کے معنی میں بہت سی لفظیں ہیں، دار بھی گھر کو کہتے ہیں، منزل بھی گھر کو کہتے ہیں، محل بھی گھر کو کہتے ہیں، قصر بھی گھر کو کہتے ہیں۔ یہ اتنی لفظیں موجود تھیں، یہ لفظ بیت کا کیوں استعمال کیا؟ بھئی بیت اس گھر کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک رات گزاری جائے، مکان اس گھر کو کہتے ہیں کہ جو چہار دیواری کے درمیان بنا ہوا ہو، دار اس گھر کو کہتے ہیں کہ جس میں ضروریات زندگی کے سامان ہو، محل اس گھر کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ٹھہرا جا سکے، منزل اس گھر کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اترا جا سکے، قصر اس گھر کو کہتے ہیں کہ جو عالی شان عمارت ہو۔ اتنی لفظ ہونے کے باوجود لفظ بیت استعمال کیا، اور بیت اس گھر کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک رات گزاری جائے۔ اب مجھے تاریخ انبیاء سے بتائیے کہ کیا کسی نبی نے خدا کے گھر میں رات گزاری؟ کیا جناب آدم نے گھر میں رات گزاری؟ کہا گھر میں تو رات نہیں گزاری، تو پھر تو آپ کا گھر بیت کہلانے کا مستحق نہ ہوا، اس لیے کہ بیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں ایک رات گزاری جائے۔ جناب نوح نے خدا کے گھر میں رات گزاری؟ کہا نہیں گزاری، تو پھر تو گھر بیت کہلانے کا مستحق نہیں۔ جناب موسیٰ نے گھر میں رات گزاری؟ کہا نہیں گزاری، کہا تو پھر گھر بیت کہلانے کا مستحق نہیں۔ بھائی 1,23,999 انبیاء ہے، خدا کے گھر میں رات بسر نہیں کی تو خدا کا گھر بیت کہلانے کا مستحق نہیں، اس لیے کہ بیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں ایک رات بسر کی جائے۔ تو جب کسی بھی نبی نے رات بسر نہیں کی تو پھر یہ گھر بیت کہلانے کا مستحق نہیں۔ حتیٰ کہ محمد بھی دنیا میں آئے، خانہ کعبہ میں رات بسر نہیں کی تو پھر یہ گھر بیت کہلانے کا مستحق نہیں۔ تو اب یہ بتائیے عالم اسلام، جب بیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں ایک رات گزاری جائے تو پھر عالم اسلام بتائے کہ کس نے خانہ کعبہ میں رات بسر کی؟
بھئی 1,23,999 انبیاء آئے، کسی نے بھی رات بسر نہ کی تو پھر گھر بیت کہلانے کا مستحق نہ بن سکا۔ جب گھر بیت کہلانے کا مستحق نہ بنا تو فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی، کہا پروردگار تیرے کسی بھی نبی نے خدا کے گھر میں رات بسر نہ کی، تیرا گھر بیت کہلانے کا مستحق نہ بنا تو نہ صحیح، میں 1 رات نہیں 3 راتیں بسر کر کے تیرے گھر کو بیت بناؤں گی۔ قدرت نے کہا اے فاطمہ بنت اسد تم میرے گھر کو بیت بناؤ گے، ہم تمہاری نسل کو اہل بیت بنائیں۔ اس لیے کہ بیت کے لیے شرط یہ ہے کہ 1 رات بسر کی جائے۔ اب انصاف سے بتائیے، فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ میں رات بسر کر کے خدا کے گھر کو بیت بنایا، تو اب انصاف سے بتائیے کہ جب فاطمہ بنت اسد نے خدا کے گھر میں رات بسر کر کے بیت بنایا تو اب اس کی وراثت کون لے گا؟ ارے بہو ہی تو وارث ہوگی۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، بہو ہی تو وارث ہوگی۔ اس لیے خالق کائنات کسی اور کے ذریعے تعارف نہیں کرا رہا ہے، مرکز طہارت فاطمہ الزہرا کو بنایا۔ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے تو مرکز طہارت فاطمہ زہرا۔ اب جو فاطمہ زہرا سے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی پاک ہوگا، اور جو جتنا دور ہوگا، بھئی میں تو اشاروں میں باتیں کہوں گا، ارے اگرچہ پاک ہونے کی صلاحیت ہوگی، یہ ہے مرکز طہارت، یہ ہے پاک کرنے کے سمندر، اگر پاک ہونے کی صلاحیت ہوگی تو بیزر سے ابو ذر بن جائے گا، اور اگر پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو ابو جہل کا ابو جہل رہے گا، ابو لہب کا ابو لہب رہے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ شرط ہے کہ پاک ہونے کی صلاحیت ہو، پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہے تو پاک نہیں ہو سکتا، پاک ہونے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور یہ کسی عام انسان کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کراؤڈ کہیں اور ہے، بھیڑ کہیں اور ہے، مجمع کہیں اور ہے، ازدحام کہیں اور ہے، اہل بیت کے تو انگلی پر چاہنے والے ہیں، انگلی پر گن لیے جانے کے لائق ہیں۔ ارے بھائی آپ نے قرآن کریم کو غور سے پڑھا ہی نہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم تمہیں پاک و پاکیزہ رکھیں گے، کہ جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے تو جن میں پاک ہونے کی صلاحیت ہوں گی وہی تو اہل بیت تک آئیں گے، اور جن میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو اب مجھ سے نہ کہیے کہ کراؤڈ بھیڑ کہاں ہے۔ ارے بھائی جب خدا نے خود گارنٹی لے لی ہے تو اب بھلا نجاست میں مجال کہاں ہے کہ جو اہل بیت تک آ جائے؟ اور یہ کسی عام انسان کا ارادہ تو ہے نہیں، یہ تو خدا کا ارادہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خدا کا ارادہ کیسے سمجھیں تاکہ اہل بیت کی طہارت سمجھ میں آئے کہ کیسی ضمانت ہے؟ ہم خدا کا ارادہ کیسے سمجھیں کہ اس کا ارادہ کیسا ہوتا ہے؟ بے ارادہ اس کی ایک صفت ہے، لیکن ہم سمجھے کیسے؟ تو آپ کہیں گے کہا اس نے کن فیکون، ہو جا، تو وہ شے ہو گئی۔ تو کیا اس سے ارادہ سمجھ میں آ گیا؟ ہم خدا کے ارادے کو کیسے سمجھے؟ بھائی پروردگار ہم تک آ نہیں سکتا اور ہم اس تک جا نہیں سکتے، ہم جا نہیں سکتے وہ آ نہیں سکتا۔ ارے موسیٰ جیسا نبی تو ایک جھلک برداشت نہ کر پایا، تو ہم اس کی نور کی تابناکی کیسے برداشت کریں گے؟ بھئی وہ ہے ذات واجب الوجود، ہم ہیں ممکن الوجود، ہم اس تک جا نہیں سکتے، وہ ہم تک آ نہیں سکتا، تو ہم اس کے ارادے کو کیسے سمجھیں؟ کہ اسی لیے خالق کائنات نے اپنے کچھ منتخب بندوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تم ان کے ارادے کو دیکھتے جانا، ہمارے ارادے کو سمجھتے جانا۔ اور جب ہم نے خدا کے خاص بندوں کے ارادے کو دیکھا تو ہم نے ان کو ایسا صاحب ارادہ پایا کہ اہل بیت علیہ السلام کیا، فاطمہ زہرا کیا فاقہ ہے۔ حسنین علیہ السلام بھوک سے بلک رہے ہیں،
شہزادی فاطمہ الزہرا سے حسنین علیہ السلام کا بھوک سے بلکنا دیکھا نہ گیا، سر سے چادر کو اتارا، ابو الحسن کے حوالے کیا، کہا ابو الحسن جاؤ اور اس چادر کو گروی رکھ کر کے حسنین علیہ السلام کی فاقہ شکنی کا کچھ انتظام کرو۔ شہزادی فاطمہ الزہرا کی چادر کو لے کر کے مولائے کائنات علی بن ابی طالب شمعون یہودی کے ہاں پہنچے۔ جیسے ہی چادر زہرا کو شمعون نے دیکھا، غربت اہل بیت کا مذاق اڑایا، علی کے چہرہ بدل گیا، چہرے کا رنگ متغیر ہوئے۔ شمعون تو ہمیں مجبور سمجھتا ہے، اگر ہم ارادہ کر لیں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی کے لبوں پر یہ الفاظ آئے تھے کہ دیوار سونے کی ہو گئی۔ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، جب علی کے اگر میں اتنا اثر ہے تو علی کے حکم میں کتنی تاثیر ہوگی۔ بھئی کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر جانے کی، در اہل بیت علیہ السلام پر آ جاؤ، ذریعہ امام حسین کے سامنے جو کچھ مانگنا ہو مانگ لو، در در بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اہل بیت کے در کو چھوڑو گے تو در در بھٹکنا نصیب ہوگا۔ جو کچھ بھی مانگنا ہے کسی کے پاس نہیں، آ جائیے در اہل بیت علیہ السلام پر، علم مبارک کے سامنے، ذریعہ اقدس کے سامنے، جو کچھ بھی آپ مانگیے صدق کے دل سے مانگیے تو۔ ارے یہ تو وہ ہیں کہ جو غیروں کو دے دیتے ہیں تو اپنوں کو کیوں نہ دیں گے؟ مانگنے کا سلیقہ تو ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ، مانگنے کے سلیقہ۔ جیسے ہی علی کے لبوں پر الفاظ آئے، کہا اگر ہم ارادہ کر لیں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ جیسے ہی علی کے لبوں پر الفاظ آئے، دیوار سونے کی ہو گئی۔ تو کیا اس سے ارادہ کچھ سمجھ میں آیا؟ بھئی صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ سبھی پڑھتے ہیں، اس میں سے خدا کی ایک صفت ہے ارادہ۔ دیکھیے ہماری ذات الگ ہے اور ہمارے صفات الگ ہیں۔ بھئی پروفیسر عزیز حیدر صاحب پیدا ہوتے ہی تو پروفیسر نہیں ہو گئے، پہلے انہوں نے اپنے کو ان صفات سے متصف کیا، تب جا کے پروفیسر ہوئے۔ اچھا ہمارے قوم میں تو فوراً ہی جو ہے وہ سب کے نام کے آگے پروفیسر لگ جاتا ہے۔ میں بھی اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ابھی۔ پروفیسر بھی ایک بڑی ڈگری ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ہائی اسکول اور انٹر کالج میں پڑھانے والے کو بھی سر پروفیسر کہنے لگتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد، ذرا بات بلند صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ بھئی کوئی شخص پیدا ہوتے ہی تو وکیل نہیں ہو جاتا، کوئی شخص پیدا ہوتے ہی تو جج نہیں ہو جاتا، کوئی شخص پیدا ہوتے ہی تو انجینئر نہیں بن جاتا۔ بھئی شخص کے پیدا ہوتے ہی انجینئر کیوں نہیں کہا گیا؟ وکیل کیوں نہیں کہا گیا؟ ڈاکٹر کیوں نہیں کہا گیا؟ کہا کہ ریحان حسن جب تک کہ وہ انسان اپنے کو ان صفات سے متصف نہ کر رہے لے گا، اسے ڈاکٹر نہ کہا جائے گا، انجینئر نہیں کہا جائے گا، جج نہیں کہا جائے گا۔ تو انسان پہلے اپنے کو ان صفات سے متصف کرتا ہے، تب وہ ڈاکٹر کہا جاتا ہے، تب وہ انجینئر کہا جاتا ہے، تب وہ پروفیسر کہا جاتا ہے۔ تو کیا خدا کے ہاں بھی یہی بات ہے؟ کہا نہیں، جب سے خدا ہے تب سے اس کے صفات ہیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ دوں گا، جب اور تب کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں کسی شے کی ابتدا ہو، جہاں کسی شے کی انتہا ہو، نہ خدا کی ابتدا ہمیں معلوم نہ خدا کی انتہا ہمیں معلوم، تو ہم کیسے سمجھیں کہ اس کا ارادہ کیسا ہوتا ہے؟ کہ خدا کا ارادہ سمجھنا ہے تو دیکھو کہ خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو جب خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو خدا کی تمام صفتیں ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ جب خدا کی تمام صفتیں ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، تو اہل بیت کی طہارت بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ اس لیے کہ اس کا ارادہ کو معین نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے۔
وہ ہمیشہ رہے گا، اس کا ارادہ بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو یہاں شہزادی فاطمہ الزہرا کی طہارت کا اعلان حدیث قصہ کے بعد نہیں، بلکہ یہ تو پہلے سے پاک ہیں اور ہمیشہ پاک رہیں گے، بلکہ جن میں پاک ہونے کی صلاحیت ہوگی۔ یہاں پر استاد محترم علامہ شاکر حسین نقوی مرحوم فرماتے تھے کہ قرآن کریم میں فرعون کا بھی نام ہے، شداد کا بھی نام ہے نا؟ اگر میری شیروانی نجیس ہو جائے تو اس کو صابن لگائیں گے، صابن لگانے کے بعد عصر یسیر کے بعد، یعنی ایک مرتبہ نچوڑنے کے بعد پاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی کتا سمندر میں پڑا رہے اور اگر اپنی دم کو ہلائے تو جہاں تک چھینٹے جائیں گی وہ جگہ نجیس ہوتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طہارت کے سمندر سے باہر نکلا ہے۔ لیکن اگر کتا طہارت کے سمندر میں ہے اور اگر آپ بھی طہارت کے سمندر میں ہیں، اس کی چھینٹیں آپ تک پہنچ رہی ہیں تو وہ چھینٹیں پاک ہیں، اس لیے کہ وہ طہارت کے سمندر میں ہے۔ لیکن اگر وہی کتا طہارت کے سمندر سے باہر آ جائے اور اپنی دم کو ہلائے تو جہاں تک چھینٹیں جائیں گی وہ جگہ نجس ہوتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ طہارت کے سمندر سے وہ نکالا جا چکا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں حامان کا بھی نام، فرعون کا بھی نام، شداد کا بھی نام، ہمارے استاد محترم علامہ شاکر حسین نقوی فرماتے تھے کہ اگر ان تینوں ناموں کو قرآن کریم میں چھونا چاہیں گے تو جب تک کہ وضو نہیں کر لیں گے ان تینوں ناموں کو چھو نہیں سکتے تھے۔ لیکن اگر ان تینوں ناموں کو قرآن کریم سے نکال کر کے ایک کاغذ پر رکھ دیں گے تو اسے پھاڑ بھی سکتے ہیں، اس کو پیرے کو نیچے رون بھی سکتے ہیں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ طہارت کے سمندر سے نکال دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو بھی بارگاہ عصمت نبوت میں رہتا ہے حقیقت ذاتی کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر کوئی بارگاہ نبوت سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ پیغمبر کے لیے ہی یہاں بکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اہل بیت ہے پاک کرنے کے سمندر، لیکن شرط ہے کہ پاک ہونے کی صلاحیت ہو۔ شہزادی فاطمہ الزہرا کی طہارت مطلقہ کا اعلان، ایک بی بی کی اور طہارت کا اعلان ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے کہ جب جناب مریم کے ہاں ولادت کا وقت آیا تو خالق کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، ہم نے مریم کو تمام عورتوں کی دنیا میں منتخب کر لیا اور پاک و پاکیزہ رکھا، ان کو پاک قرار دیا۔ بھئی مریم کی طہارت کا اعلان، لیکن طہارت کے اعلان کے بعد جب وقت ولادت آیا تو کہا مریم یہاں سے چلی جاؤ، مریم یہاں سے چلی جاؤ۔ تو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ مریم کو وقت ولادت خدا کے گھر سے باہر نکالا گیا، کسی بی بی کو خدا کے گھر کے اندر بلایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ بنت اسد مریم سے بہت زیادہ پاک ہیں، علی عیسیٰ سے بہت زیادہ پاک ہیں۔ اور جب قوم اکٹھا ہو کر آئی اور اکٹھا ہونے کے بعد آ کر سوال کیا کہ مریم نہ تمہاری ماں ایسی نہ تمہارے باپ ایسے، یہ بچہ کیسے؟ تو خدا نے کہا کہ مریم تم کچھ نہ بولنا، جواب جاہلہ باشد خاموشی، تم کچھ نہ بولنا۔ گہوارے کی طرف اشارہ کیا، پوری قوم بنی اسرائیل چیخ اٹھی کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کریں کہ جو ابھی گہوارے میں لیٹا ہوا ہے۔ جیسے ہی نبوت کو بچپنا کہہ کر بچپنے کے پردے میں چھپانا چاہا، جناب عیسیٰ بول پڑے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے۔ ہم نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے جناب عیسیٰ سوال کیا گیا ہے کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہوا، تو آپ کو اپنی ماں کی طہارت کا ثبوت دینا چاہیے۔ میری ماں مطہرہ ہے، میری ماں زکیہ ہے، میری ماں قدسیہ ہے، میری ماں زاہدہ ہے،
میری ماں عابدہ ہے، میری ماں مومنہ ہے، آپ کو اپنی ماں کی طہارت کا ثبوت دینا چاہیے۔ لیکن یہ قوم بنی اسرائیل بھی کتنی جینیس ہے، جیسے ہی کہا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، سر جھکا کر جانے لگے۔ ہم نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، اے بنی اسرائیل تم جواب کیوں نہیں طلب کرے تھے کہ ہم نے آپ کی ماں کی پاکیزگی کی دلیل مانگی ہے؟ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے؟ کہ ہم نے سمجھ لیا جس کی گود میں نبی پلتا ہے اس کی طہارت پر شک نہیں کیا جاتا۔ ارے جس کی گود میں عیسیٰ پلے، جب اس کی طہارت پر شک نہیں کیا جا سکتا تو جس کی گود میں فخر عیسیٰ محمد پلے۔ علی 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 میں کہتا ہوں کہ جب تک کہ آیت تطہیر قرآن کریم میں موجود ہے اس وقت تک کہ جناب ابو طالب کی طہارت کی ضمانت موجود ہے۔ ارے جس کی گود کے پالے اتنے پاک ہوں کہ ہمیشہ سے پاک ہوں، ہمیشہ پاک رہیں گے، تو جس کی گود میں خود محمد پلے وہ گود بھی ہمیشہ سے پاک ہے، ہمیشہ پاک رہے گی، وہ گود بھی ہمیشہ سے پاک ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت کی طہارت مطلقہ کا اعلان۔ اب کچھ لوگ ہیں کہ جو اور بھی لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں تو ایسا زبردست پہرا ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہم تعصب کی بنیاد پر نہیں مانتے۔ ارے جسے ہم شریکت الحسین کہتے ہیں، جسے ہم فاطمہ زہرا کے بعد ثانیہ زہرا کہتے ہیں، اچھا ایک بی بی آ بھی گئیں اور بی بی آ گئیں کا اتأذنون لیدخل تحت الکساء، کیا اجازت ہے کہ ہم چادر میں آ جائیں؟ تو پیغمبر نے کیا کہا جس کی زبان پر وحی کا پہرا تھا؟ انک علی الخیر، تم خیر پر ہو، لیکن خیریت اسی میں ہے کہ چادر میں نہ آنا۔ اور جیسے ہی یہ کہا تو ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے مصلی عبادت کو بچھایا، مصلی عبادت کو بچھانے کے بعد نماز شکر ادا کیا۔ ہم نے کہا بی بی یہ نماز شکر کس بات پر؟ عطائے منصب پر خوشی ہوتی ہے، محرومی منصب پر خوشی نہیں ہوتی۔ آپ کو چادر میں جانے سے روکا، لیکن آپ نماز شکرانہ پڑھ رہی ہیں کہ ہمیں چادر میں جانے سے روکا۔ کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اہل بیت کی فہرست بنائی جائے گی، کہا جائے گا وہ بھی اہل بیت میں، وہ بھی اہل بیت میں، وہ بھی اہل بیت میں، تو میں ایسے موقع پر موری کا گٹا پکڑ کر کہوں گی جب میں خیر پر رہ کر اہل بیت پہ نہیں تو کوئی شر پر رہ کر اہل بیت۔ اچھا جناب ام سلمہ آ گئیں، جناب ام سلمہ آئیں۔ اب مجھے کوئی تاریخ بتائیے کہ جناب فضہ آئی ہوں۔ جناب فضہ کس بازمت بی بی کا نام ہے کہ جو کبھی فاطمہ زہرا کے لیے چکی چلا رہی ہیں، کبھی حسنین کے لیے جھولا جھلا رہی ہیں، کبھی علی کے لیے وضو کا پانی رکھ رہی ہیں۔ جناب سلمان نے جو اتنی خدمتیں کرتے ہوئے دیکھا تو کہا جناب سلمان نے بی بی آپ بڑی خوش نصیب ہیں۔ کہا سلمان کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا بی بی آپ بڑی خوش نصیب ہیں کہ آپ اہل بیت کی خدمتیں کر رہی ہیں، آپ فاطمہ زہرا کے ساتھ چکیاں چلا رہی ہیں، آپ وضو کے لیے پانی رکھ رہی ہیں۔ کہا کہ سلمان تمہید کو ختم کرو، کہنا کیا چاہتے ہو بتاؤ؟ کہا کہ آپ اہل بیت کی بڑی خدمتیں کرتی ہیں، آپ نے فاطمہ زہرا کے ساتھ چکی چلایا، آپ نے علی کے لیے وضو کا پانی رکھا، آپ نے حسنین علیہ السلام کا جھولا جھلایا، آپ جنت میں جائیں گی۔ کہا سلمان سوال درست کر لو، جنت میں تو تو جائے گا، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔
ارے کمال والا سلمان، جمال والا سلمان، تقوی والا سلمان، عزت والا سلمان، عظمت والا سلمان، نبی کا پہلو نشین سلمان، نبی کا چاہنے والا سلمان، نبی کے ساتھ رہنے والا سلمان، جب جناب فاطمہ زہرا کے کنیز فضہ کی عظمت کو نہ سمجھ سکا تو پھر بھلا کوئی بے ایمان کل ایمان کی زوجہ کی عظمت کو کیا کر سمجھے گا؟ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ تو جناب فضہ نہیں آئی، اب اس گھر میں کون بچا؟ جناب زینب ام کلثوم اس گھر میں موجود ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے کہ فطرت کی بات یہاں نہیں پائی جاتی۔ ایک بھائی کو ہرن کا بچہ مل گیا اور دوسرے بھائی کو ہرن کا بچہ نہ ملا تو چہرے کا رنگ متغیر ہے، کہنا پڑا کہ اس سے قبل کہ حسین کے آنکھوں میں آنسو آنے پائے ہرن کا بچہ پہنچ جانا چاہیے۔ فطرت کی بات یہی ہے، اسی فطرت کو توڑا جا رہا ہے کہ پہلے چادر میں علی نہیں ہے، فاطمہ نہیں ہے، بلکہ حسن و حسین چادر میں پہلے آتے ہیں، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ یہ بچپنے کا تقاضا نہیں ہے بلکہ یہ خدائی اہتمام ہے، یہ خدائی اہتمام کے پیش نظر آ رہے ہیں۔ اور جب چادر میں جمع ہوئے تب کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جناب زینب ام کلثوم بھی آئی ہوں۔ اچھا، جناب زینب ام کلثوم اس بی بی کا نام ہے کہ جس گود میں حسنین علیہ السلام پروان چڑھ رہے ہیں اسی گود میں جناب زینب ام کلثوم پروان چڑھ رہی ہیں۔ فطرت کا تقاضا ہے، اور یہ وہ بہن ہے کہ جو اپنے بھائیوں کو اتنا چاہتی ہے کہ بالکل سائے کے ساتھ رہتی ہے۔ جو بہن اپنے بھائی کو تنہا چھوڑ نہیں سکتی، وہی بہن دیکھ رہی ہے ایک بھائی آیا چادر میں، دوسرا بھائی آیا چادر میں، تو اب یہ تقاضا تھا کہ جناب زینب ام کلثوم کے قدم آگے بڑھتے، لیکن جناب زینب ام کلثوم کے قدم آگے نہ بڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب زینب کا بچپنا ضرور ہے لیکن نظر لوح محفوظ پر ہے۔ اور اگر جناب زینب چادر میں چلی جاتی تو مجھے معاف کیجیے گا، قدرت کو ایک دوسرا انتظام کرنا پڑ جاتا، اس لیے کہ جب جناب مریم کو معصومہ بنایا تو ان کا کفو نہیں بن سکا، اس لیے کہ جناب زینب دیکھ رہی ہیں کہ میری ماں فاطمہ زہرا کے لیے کہنا پڑ گیا کہ اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، تو اگر میں چادر میں چلی جاؤں گی تو پھر میرا بھی کوئی کفو نہ بن پائے گا، اس لیے کہ مریم تھی معصومہ۔ میں نے کہا پروردگار جناب مریم کا حق کسی متقی پرہیزگار سے کرا دے، کہا قانون عصمت ٹوٹ جائے گا، مریم ہے معصومہ، غیر معصوم سے شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو پروردگار لاولد رکھ دے کہ عصمت کے اعتبار سے کوئی کمی ہوتی تو مریم کو لاولد رکھتا، مریم کو بچہ دیا معاشرہ خراب ہو جاتا، تو دلیل بھی دیا کہ بچہ نہ بولنے کی عمر میں بولا، تو جب بچہ نہ بولنے کی عمر میں بولا تو سارے لوگوں نے معصومہ تسلیم کر لیا، اور جس کا بچہ پیدا ہوتے ہی توریت کی تلاوت کر رہا تھا، زبور کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے بابا کے بارے میں شاعر نے تو عجب بات کہی ہے کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ یہ تو صرف علی دشمنی میں سے یہ ساری باتیں ہیں۔ بھائی جناب ابو طالب نے تو کسی کو تماچا مارا نہیں تھا، جناب ابو طالب نے تو کسی کا حق غصب کیا نہیں تھا، جناب ابو طالب نے تو کسی کو پریشان کیا نہیں تھا، تو آخر ان کے کلمہ پڑھنے کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے، کاز کیا ہے؟ تو شاعر نے کیا کہا کہ بس اس خطا پہ
تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے، بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، بس غلطی ہی اتنی۔ ایک ذرا بعد بلند صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو اگر جناب زینب چلی جاتی تو وہ معصوم سلسلہ قائم کرنا پڑتا کہ جس کے ذریعے سے کفر کا انتظام ہو سکے۔ جناب زینب دیکھ رہی ہیں کہ دوسرا معصوم سلسلہ تو خدا کو گوارا ہی نہیں ہے۔ جب سرکار امام حسن علیہ السلام کے لیے دوسرا معصوم سلسلہ نہ چلا تو جناب زینب نے اپنے قدم کو روک کر کے کتنے بڑے مسئلے کو حل کر دیا۔ اور پھر جناب زینب کی نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ میری ماں چادر میں گئی ہے تو اس چادر کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے سے میری ماں فاطمہ الزہرا نے کہا تھا کہ خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر سے کہ بال بھی کھوڑ دیں گی۔ تو مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئیں۔ اگر میں چادر میں چلی جاؤں گی تو بعد شہادت حسین واقعہ کربلا کی تفسیر کون کرے گا؟ اس لیے جناب زینب کسائے یمانی میں نہیں جاتی۔ کتنی بڑی قربانی ہے کہ جسے ماننے والے شریکت الحسین و ثانی زہرا کہتے ہیں۔ وہ ایک شرف سے اپنے کو خود روک رہی ہیں تاکہ وقار عصمت برقرار رہے۔ دیکھ رہی ہیں کہ اگر میں چادر میں چلی جاؤں گی تو بعد شہادت حسین پھر پیغام کربلا کو کون پہنچائے گا؟ شہادت حسین کی تفسیر کون کرے گا؟ کہ خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ امت کا مزاج اتنا بدلا تھا کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی فاطمہ زہرا کے گھر پر آگ اور لکڑیاں لوگ لے کر جمع ہو گئے۔ جسے اللہ نے اپنی رسی کہا تھا لوگوں نے اس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا۔ امت کا مزاج اتنا بدلا ہے کہ علی جب گزرتے ہیں تو لوگ سلام نہیں کرتے۔ شہزادی نے ایک مرتبہ سوال کر لیا کہ میں نے سنا ہے کہ علی تمہیں لوگ سلام نہیں کرتے۔ کہا اگر اتنی ہی بات ہوتی کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے تو علی برداشت کر لیتا۔ علی تو لوگوں کو سلام کرتا ہے، لوگ جواب سلام دینے سے گریز کرتے ہیں۔ ارے مریم امت کو اتنا ناتواں اور لاغر بنا دیا اس مصیبت نے کہ 18 برس کی عمر ہی کیا ہوتی، بھری جوانی میں اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ ایک مرتبہ جناب شہزادی فاطمہ الزہرا نے اسما کو قریب بلایا اور اسما کو قریب بلانے کے بعد کہا اے اسما، مدینے میں جس انداز سے میت کو اٹھایا جاتا ہے مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، یہ بتاؤ تمہارے ہاں کس انداز سے اٹھایا جاتا ہے؟ جناب اسما نے تابوت کو بنایا۔ تابوت کو بنانے کے بعد دکھایا کہ ایسے تابوت میں میرے ہاں مرنے کے بعد جنازے کو اٹھایا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ بعد شہادت پیغمبر جو فاطمہ الزہرا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی ہے تو وہ صرف اس بات پر آئی ہے کہ میرے پردے کا انتظام اسما نے کر دیا۔ یہ دنیا والوں کو پیغام ہے، یہ میری ماں اور بہنوں کو فاطمہ الزہرا کا پیغام ہے۔ پہلی مرتبہ وہ بیوی کہ جو پوری زندگی اپنے بابا پر روتی رہی، وہ بیوی جو پوری زندگی اپنے بابا پر آنسو بہاتی رہی، وہ بیوی مسکرائی ہے تو صرف اس بات پر بھی کہ اسما نے پردے کا انتظام اہتمام کر دیا۔ اور جب تابوت کو بنا کر سامنے رکھا تو ایک مرتبہ جناب فاطمہ الزہرا نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا، اے پروردگار جس طریقے سے اسما نے میرے پردے کا خیال رکھا ہے، وہ پروردگار اسما کے پردے کا تو خیال رکھنا، ان کے بچیوں کے پردے کا تو خیال رکھنا۔ اب سمجھ میں آیا کہ شہادت جناب فاطمہ الزہرا کے قریب جناب فضہ کیوں نہیں نظر آتی؟ اگر جناب فضہ اس وقت ہوتی اور فاطمہ زہرا جناب فضہ کو دعا دے دیتی تو شام غریبہ زینب کو سہارا کون دیتا؟
زینب کے لیے سہارا بن کر کون آگے بڑھتا؟ اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ جناب فضہ واقع شہادت فاطمہ زہرا کے وقت قریب نظر نہیں آتی۔ ہاں جیسے ہی پردے کا انتظام اہتمام دیکھا تو ایک مرتبہ اسما کو قریب بلایا۔ اسما نے کہا کہ ہم حجرے میں جاتے ہیں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی ہے سمجھنا کہ تیری شہزادی اس دنیا میں موجود ہے، لیکن جب تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو اے اسما پہلے میرے بچے جب آئیں گے تو انہیں کھانا کھلا دینا۔ ہاں دادارو، جناب اسما کی قوت سماعت تسبیح و تحلیل کی طرف لگی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ آواز بند ہوئی، ہاں اسما سمجھ گئی شہزادہ امام حسن و امام حسین تشریف لائے، دسترخوان کو بچھا دیا، آئیے بسم اللہ، چہرے کی طرف دیکھا، اسما کیا ابھی کبھی ہم نے ماں کے بغیر کھانا کیا ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ ارے جناب اسما سے برداشت نہ ہو سکا، کہا اے حسنین علیہ السلام اب اپنی اماں کا انتظار نہ کیجیے، آپ کی ماں فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ ارے جیسے ہی یہ سنا سر سے ننھے اماں میں اتارے، دوڑتے ہوئے مسجد میں پہنچے، بابا ہم یتیم ہو گئے، بابا ہم یتیم ہو گئے۔ ہاں ابوالحسن نے بڑھ کر کے بچوں کو کلیجے سے لگایا، گھر میں تشریف لائے۔ ہاں جناب فاطمہ زہرا نے ابوالحسن سے وصیت کی تھی، اے ابوالحسن جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانا، اور جن سے میں ناراض ہوئی ہوں ان کو میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا۔ یہ فاطمہ زہرا کی عظیم ترین سیاست تھی، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان گناہ بھی کرتا ہے اور سب سے آگے بڑھ کر کے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کیا۔ ارے بھائی جناب امام علی رضا علیہ السلام کو مامون نے شہید بھی کیا، اور شہادت کے بعد سب سے بڑا غمگسار بن کر سامنے آیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے بھی چاہنے والے یہ کہہ دیتے ہیں مامون نے شہید نہیں کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سمجھ رہی تھی تاریخ میں ان چہروں کو بے نقاب کیا ہے کہ جنہوں نے شہادت فاطمہ زہرا میں حصہ لیا۔ کہا کہ اے ابوالحسن رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانا تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بات رہ جائے کہ آخر پیغمبر کی بیٹی کے جنازے میں انگلی پر گن لیے جانے والے افراد کیوں تھے؟ اللہ رے ہاں رات کی تاریکی میں غسل دینا، رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانا۔ ہاں دادارو جناب مولا کائنات نے جناب فاطمہ زہرا کو غسل دینا شروع کیا۔ غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخ کی آواز بلند ہوئی، جناب سلمان باہر کھڑے ہوئے تھے، تڑپ گئے۔ اب جو باہر آئے تو سوال کر لیا مولا آپ پر بڑی مصیبتیں پڑتے ہوئے دیکھا، لیکن کبھی اس کرب سے آپ کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ہم نے آپ کو اس کرب سے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آقا کون سی مصیبت ایسے پڑ گئی؟ کہا سلمان سوال نہ کرو۔ کہا نہیں آقا بتائیے کون سی مصیبت پڑ گئی؟ کہا سلمان سننا چاہتے ہیں تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن لو۔ ارے جب میں غسل دے رہا تھا، اب جو میں نے پہلو سے ہاتھ اٹھایا تو کیا دیکھا؟ فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ فاطمہ زہرا کہہ رہی ہے ہذہ جراحۃ لابی، ارے یہ زخم میں اپنے بابا کے پاس لے کر جا رہی ہوں، میں اپنے بابا سے کہوں گی آپ کی امت نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ گئی، میری پسلیاں شکستہ ہے بابا۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ ہاں دادارو شہزادی فاطمہ زہرا پر گریہ کرنے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، وہ شہزادی فاطمہ زہرا کہ جن کا مرثیہ ہے صبت علیہ مصائب لونہا وصبت علی الایام سرن ریالیا۔ ارے کسی بھی امام نے اس انداز سے اپنے مصائب کا اظہار نہ کیا جس انداز سے فاطمہ زہرا نے اپنی مصیبتوں کا بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا پر جو مصیبت پڑ گئی وہ مصائب بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ارے جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہے مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو تاریکی شب میں بدل جاتے،
اللہ اللہ، وہ نہ جانے کیسی مصیبت فاطمہ زہرا کی تھی کہ باپ کر دل کھول کر رونے نہ دیا گیا. ہاں گھر سے دور جنت البقیع میں رونے کا انتظام کرنا پڑا. ہاں دن رات رو رہی ہے بی بی. عزادارو غسل دینے کے بعد اب جو جنازہ چلا، ہاں جنازے کو رات کی تاریکی میں دفن کیا. جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا تھا اے ابو الحسن جب سب دفن کر کے چلے جائیں، جب سب دفن کر کے چلے جائیں تو ابو الحسن تم نہ جانا. ہاں عزادارو ایک مرتبہ جنازے کو سینے خانے میں رکھا. آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو. ہاں زینب آگے بڑھی، ماں کا آخری دیدار کیا. ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کا آخری دیدار کیا. سرکار امام حسن آگے بڑھے، ماں کا آخری دیدار کیا. لیکن ایک گوشے میں ایک ننھا سا بچہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا. ارے ابو الحسن فرماتے ہیں آؤ حسین اپنی ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ کہا بابا ایسا کبھی بھی نہ ہوا کہ حسین آیا ہو اور اماں نے باہیں نہ پھیلائی ہو. ارے جب تک اماں آواز نہ دے گی حسین نہیں قریب جائے گا. ارے جیسے ہی حسین کے لبوں پر یہ الفاظ آئے قد مدد یدیہا وضمتہما الی صدرہا ملیا، ارے بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے لال میرے قریب آ جا. حسین ماں سے لپٹ گئے. اماں آج آپ نے بلایا، ہم آپ کے پاس آ گئے. کل اماں کربلا کا میدان ہوگا، آپ کا لال آپ کو بلائے گا. اے میرے لال تیرا سر میری آغوش میں ہوگا. جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. ہاں عزادارو آواز بلند ہے شہزادی فاطمہ زہرا کی مصیبتوں کا بیان. اللہ اللہ اتنی مصیبت شہزادی پہ پڑی کہ شہزادی کو مرثیہ کہنا پڑ گیا. ہاں عزادارو ایک مرتبہ جنازے کو سرکار مولائے کائنات نے قبر میں اتارا. قبر میں اتارنے کے بعد ہاں یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کام میں مشغول ہوتا ہے دھیان دوسری طرف نہیں جاتا. لیکن جب ابو الحسن نے فاطمہ زہرا کو قبر میں لٹایا اب علی کا صبر و قرار ختم ہو گیا. ایک مرتبہ روضہ رسول کی طرف کیا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس جا رہی ہے، لیکن یا رسول اللہ فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد اب میرا صبر و قرار نہ رہا. ارے میری فاطمہ دنیا سے چلی گئی. ہاں عزادارو جناب زینب آگے بڑھی، ایک ایک یادگار کو ہٹانا شروع کیا تاکہ حسنین علیہ السلام اپنی ماں کی یادگار دیکھ کر نہ تڑپ جائیں. ایک مرتبہ وضو کے برتن کو ہٹایا، مصلی عبادت کو ہٹایا. جب زینب کو اطمینان ہوا کہ اماں کی تمام یادگاریں ہٹا دی سینے خانہ میں آ کر بیٹھ گئی. لیکن جب اس جگہ نگاہ پڑی کہ جہاں پر جلتا ہوا دروازہ تھا زینب نے کلیجہ پکڑ لیا، روضہ رسول کا رخ کیا. اے میرے نانا رسول اللہ یہ جلتا ہوا دروازہ زینب کہاں لے جائے؟ اسی جلتے ہوئے دروازے سے میرے بھیا محسن کی شہادت ہوئی، میرا بھیا شہید ہوا میری ماں کی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ یا اللہ یا اللہ پروردگار جو حاضرین مجلس ان کو جملہ دلی مقاصد کو پورا فرما. پروردگار جو مقروض ہوں ان کے قرض ادا ہوں. پروردگار جو بیمار ہوں ان کو شفاء کلی عنایت فرما. پروردگار ہمارے روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے علماء علیین کی حفاظت فرما. پروردگار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار